عمران ریاض خان جو کل برطانیہ پہنچے، آپ کو بتایا آج جو ظلم عمران ریاض پر ہوا ہے، جو فسطائیت ہوئی ہے، جو جبر ہوا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا۔ عمران ریاض کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ عمران ریاض کے جو والد نے بہت شوق کے ساتھ، کیونکہ میں یہ چیز جانتا ہوں، عمران ریاض کے والد نے بہت شوق کے ساتھ، بہت لگن کے ساتھ ایک فارم ہاؤس بنایا تھا چکوال میں۔ اس فارم ہاؤس کو آگ لگا دی گئی۔ وہاں موجود تیار فصلوں کو آگ لگا دی گئی، وہاں موجود درختوں کو آگ لگا دی گئی، وہاں موجود کشتیوں کو، جو جھیل میں آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جو عمران ریاض جھیل میں ان کشتیوں پہ سفر کرتے تھے، ان کو آگ لگا دی گئی۔ ظلم، جبر، فسطائیت اس حد تک پہنچ چکا ہے، آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو، اٹک جیل کا ایک قیدی جسے 26 نومبر کو ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا تھا، اس قیدی کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور جیل میں اس قیدی کو موبائل کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے اس کی والدہ کا آخری دیدار کروایا جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے سارے ظلم ایک طرف، لیکن جو یہ ظلم ہے، جو یہ ایک دردناک ایک کہانی ہے، جو وہ اٹک جیل میں جو قیدی ہے جس طرح چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور موبائل پر اپنی والدہ کو دیکھ رہا تھا، یہ وہی انسان جان سکتا ہے، یہ وہی انسان سوچ سکتا ہے، یہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس میں کچھ انسانیت باقی ہو، اور جو والدہ کا احترام کرتا ہو، جو والدہ کا مقام سمجھتا ہو کہ والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ انسان کس طرح چیخ رہا ہے، وہ انسان کس طرح اپنی والدہ کو دے کر پکار رہا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور عمران خان کا آج احتجاج کے حوالے سے کیا پیغام تھا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور آپ آج کچھ دعا دیں، آج کچھ دعا کریں اس پاکستان کے لیے، اس جبر کو، اس ظلم کو، اس فسطائیت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے عمران ریاض خان کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ عمران بھائی کا ولاگ آ جائے گا، تھوڑی دیر تک آپ وہ ولاگ سن لیں گے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے ولاگ میں وہ چیز نہیں بتائیں گے جو ان کے ساتھ کیا گیا، جو آج ہوا یا جو ظلم ان کے ساتھ ہوا، وہ کبھی اپنے ولاگ میں نہیں بتائیں گے۔ وہ کس طرح آپ جان سکیں گے؟ میں ان سے پوچھوں گا، صدیق پوچھے گا، سمی ابراہیم صاحب پوچھیں گے۔ سو اس طرح ہم جو دوست ساتھی ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، انٹرویو کریں گے، تو آپ کو باتوں کا پتہ چلے گا۔ وہ انسان تو اتنا ظرف والا ہے، وہ انسان اتنا ہمت والا ہے کہ وہ خود نہیں بتائے گا۔ عمران ریاض خان جو کل برطانیہ پہنچے، کن رستوں سے ہوتے ہوئے، کن مشکلات سے ہوتے ہوئے، جان پہ کھیل کے وہ برطانیہ پہنچے اور سیفلی لینڈ ہوئے۔ کل یہ آپ کو بتایا کہ عمران ریاض خان برطانیہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ بہت اچھی خبر تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ان کے ساتھ ہوا، انہیں جانا چاہیے تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی ہے۔ نبی پاک نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، اور جب حالات سخت ہو جائیں تو ہجرت کر لینا چاہیے، ہجرت میں برکت ہے۔ عمران ریاض خان برطانیہ پہنچے، اور پھر میں آپ کو ظرف بتاتا ہوں۔ وہ انسان برطانیہ پہنچا، وہ انسان برطانیہ پہنچ گیا، لیکن ایک طرف عمران ریاض کا ظرف ہے، دوسری طرف کم ظرفی کی میں بات بتاتا ہوں کہ ان کے پیچھے جو ان کا موجود ایک فارم ہاؤس ہے، جو ان کا گھر ہے، اس کو آگ لگا دی گئی۔ وہاں موجود فصلوں کو آگ لگا دی گئی، وہاں جانور موجود تھے، وہاں موجود درختوں کو آگ لگا دی گئی، وہاں ساتھ آگے ایک جھیل ہے، اس فارم ہاؤس کے آگے، اور کشتیاں ہوتی ہیں جھیل کے اندر سفر کرنے کے لیے، ان کشتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ دشمن جو ہے وہ اتنا کم ظرف ہے، اور وہ اس حد تک جا چکا ہے۔ عمران ریاض خان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، انہیں مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے پیچھے یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان کے فارم ہاؤس کی، جو چکوال میں واقع ہے۔ اگر میں ان کے لاہور والے گھر کی بات کروں تو وہ تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں وہ بند ہے، وہاں تالے لگے ہیں۔ میں کیونکہ ان کے گھر جاتا رہا ہوں، بہت شوق سے، بہت مان سے وہ گھر بنایا گیا ہے، اور وہاں تالے ہیں، بند ہے۔ وہ انسان الیکشن کے بعد، وہ انسان گزشتہ کئی ماہ سے کبھی کسی پہاڑ پہ تھا، کبھی کسی شہر تھا، خیبر پختونخوا کے، کبھی دیر، کبھی چترال، کبھی سوات، کبھی کسی پہاڑ میں جاتا تھا، کبھی کسی پہاڑ میں، تاکہ میں عوام کو بھی آگاہ کیے رکھوں، اور تاکہ میں خود کو بھی بچا سکوں۔ لیکن پاکستان میں زمین اس قدر تنگ کر دی گئی کہ وہ پاکستان چھوڑنا پڑا اس انسان کو، اور وہ انسان برطانیہ پہنچا، اور اب کیونکہ وہ دوسرے ملک جا چکا ہے، اب اس طرح کیا جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسرا جو ظلم میں نے دیکھا، یہ ظلم یقین کریں ناقابل بیان ہے۔
یہ کیونکہ آپ سب سننے والے ہیں، آپ سب کی بھی ماں ہوگی، جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ لمبی حیاتی دے، صحت والی زندگی دے۔ دیکھیں، ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ انمول رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حضرت موسیٰ کو بھی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ سنبھل کے آنا، سر تے سایہ ماں کوئی نہیں، مطلب سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے، اب سنبھل کے آنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اب سنبھل کے آنا، تمہارے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ ایک قیدی پشاور کا رہائشی جسے 26 نومبر کو گرفتار کیا گیا ڈی چوک سے، اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ ویڈیو کال پہ ماں کا آخری دیدار کروایا جاتا ہے، اور وہ انسان جیل میں قید ہے، اور کس طرح وہ چیخ رہا ہے، کس طرح وہ اپنی ماں کو دیکھ کے رو رہا ہے، یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زمین کانپ جاتی ہے اگر انسان دل رکھنے والا ہو۔ اس طرح ظلم کیا گیا ہے، جبر کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کو وہ میاں عباد فروخ کی وہ ویڈیو یاد ہوگی کہ اس طرح شلوار سے پکڑ کے اسے لے کے آئے تھے، جب میاں عمار چھوٹے ننھے ایک پھول کا جنازہ تھا، وہ یہاں سے چلا گیا، صرف باپ آیا تھا اپنے بیٹے کو دیکھنے، تدفین بھی نہیں کر سکا، اور پھر اس کو لے گئے۔ اس کے بعد ابھی تک وہ حراست میں ہے، ملٹری کسٹڈی میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی کہانیاں آپ کو ملتی ہیں جو اس پاکستان میں ہوئی ہیں، رجیم چینج کے بعد ہوئی ہیں۔ ایک ظلم کی ایک لمبی داستان ہے جو پاکستان میں تاریخ رقم کی گئی ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ان ظالموں کو سخت ناپسند کرتا ہے، اللہ اس ظلم سے پاکستان کی جان چھڑا، اللہ اس ظلم کو ختم کر پاکستان سے۔ دیکھیں، ظلم ایک لمبا ظلم ہوتا گیا ہے، اور ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے تو سویرا ضرور ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے سویرا ضرور ہوگا۔ تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے کہا ہے کہ میں جیل میں بیٹھ کے اتنے احتجاج کرواؤں گا کہ یہ حیران ہو جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے، ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان نے کہا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب عوام گولیاں چلانے کے بعد سڑکوں پر نہیں نکلے گی، یہ ان کی عام خیالی ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ میری ایک کال پہ عوام پھر نکلے گی، میں جب اپنی پاکستان کی قوم کو کہوں گا وہ نکلیں گے، حقیقی آزادی کے لیے نکلیں گے۔ اور عمران خان نے کہا رجسٹریشن کروائیں، آپ مہم چلائیں حقیقی آزادی کے لیے۔ عمران خان نے جو پیغام دیا ہے، عمران خان نے کہا کہ یہ جو سمجھتے ہیں ہم ہار بیٹھے ہیں، ہم جیت کر دکھائیں گے۔ یہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام ہے۔ آپ کو عمران ریاض خان کے حوالے سے بتایا، اٹک جیل میں ایک قیدی کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ واقعہ بتایا، باقی عمران خان کا مختصر آپ کو پیغام بتایا۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔